کہ شیعہ بھی تقریباً بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہے۔ مرحوم علامہ حافظ محمد حسنین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل کی قوم ہر چیز اللہ سے طلب کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ ایک انوکھی قوم تھی، ایسی قوم تھی شاید آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجیتی قوم تھی، لاڈلی قوم تھی، منواتی تھی اپنی باتیں۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اپنی باتیں منوایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی ماننے میں پس و پیش کرتی تھی۔ ہم بھی ہر چیز طلب کرتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو تو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم دروازہ ایک بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دروازہ بنا دیں، تو دروازہ جب بنائیں گے تو یہ جب اس بڑا دروازہ ہو، گیٹ ہو، اس کے اندر ایک چھوٹا دروازہ لگا دیں، جیسے یہاں لگا ہوا جامعہ میں جیسے کھڑکی لگا دیتے ہیں، اتنا چھوٹا ہو، جب یہ گزریں گے تو جھک کے گزریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے سجدہ ہی ہو گیا۔ یعنی اتنی یہ عجیب قوم تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، آگے آئے گا قرآن حکیم میں، یہ پہلے پاؤں رکھتے تھے، ایسے سر کر کے جاتے تھے۔ یہاں بھی ایک علاقہ ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں کے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا، وہ باہر رہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ نماز میں آیا کریں۔ کہا کہ میں نے آپ سے پہلے کسی مولوی کی بات نہیں مانی۔ ہم جو ہیں پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے سامنے انڈا نہیں ہو سکتے، تو یہ مولانا آپ کی بات ہم مان رہے ہیں، ہم تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، لوگ ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی قوم اور بعض لوگ اس وقت، یعنی ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں باقی قوموں کو، باقی مذاہب کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے مذہب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری مساجد کتنی آباد ہیں، ہمارے لوگ کتنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گو یہ مسئلہ بھی شاید بعض لوگوں کو بہت برا لگے کہ ہم دو چیزوں میں بہت زیادہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک عید کی نماز میں، جو کہ ویسے مستحب ہے، واجب ہے نہیں، وہ لوگ پہلی صف میں یا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو روزے بھی کم رکھتے ہیں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ عید کی نماز ہی پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ نماز کیا ہے؟ مستحب ہے، گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں جماعت بھی کرا سکتے ہیں، تو کوئی اس کی خاص کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا بھی ضروری نہیں ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، وہ اگر نہیں آتی تو کوئی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو سورے ہیں وہ بھی آپ نہ پڑھیں، کوئی چھوٹا سورہ پڑھ لیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے کام آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں، شاید جہاں پاکستان کے اندر بھی ہوں، کیونکہ یہ بدعت پاکستان اور ہندوستان سے ہمارے لوگوں کے اندر رائج ہوئی ہے، یورپ کے اندر یہ زیادہ ہے۔ آخری جمعہ میں کیا کہتے ہیں، قضائے عمری ہم نے پڑھنی ہے۔ وہ کوئی 2-4 رکعت نماز کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کسی جال ساز نے یہ نماز لکھ دی ہے، تو وہ ہم پڑھ لیں تو پوری عمر کی نمازیں ہماری کیا ہیں، وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قضائے عمری کا کہیں بھی کوئی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح نماز 2-4 رکعت پڑھ لیں تو پوری نمازیں آپ کی ہو جائیں، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہم کیا کرتے ہیں، جمعہ
ہم پڑھتے ہیں۔ جمعہ جو ہے اس زمانے میں اگر پورے شرائط ہوں تو واجب کی نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جب معصوم تشریف لائیں گے حضرت حجت، تو اس زمانے میں جو بندہ 3 جمعوں میں نہیں آئے گا منافق شمار ہوگا۔ جو حدیث ہے کہ 3 جمعوں میں نہیں آتا، بعض علماء تو کہتے ہیں اس زمانے میں، لیکن وہ حضرت حجت کے ساتھ وہ چیزیں جو ہیں مخصوص ہیں، یا معصوم انبیاء علیہ السلام تھے، ائمہ تھے، تو جو نہیں آئے گا منافق شمار ہوگا۔ جمعہ بھی ایسے ہی ہے جیسے باقی نمازیں، یہ نہیں ہے کہ اس کی اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ بس وہ پڑھیں گے تو باقی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ہاں، اس کا ثواب اللہ نے یہ رکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب یہ خبر آپ دے دیں، حدیث قدسی کے اندر موجود ہے کہ یہ خبر دے دیں، یا عام حدیث کے اندر موجود ہے، تو بہرحال حدیث ہے پیغمبر کی، تو یہ خبر دے دیں کہ جمعہ جو ہے میری امت کے فقیر لوگوں کا حج ہے، یہ حج کا درجہ رکھتا ہے، جو غریب لوگ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی دوڑے دوڑے آتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، لیکن نماز کو کیا ہے ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جمعہ پڑھ لیں بس پورا ہفتہ ہماری نمازیں معاف ہو گئی، جمعے میں نہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں رہ جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، جو لوگ جمعے میں، ہمیں اکثر دیکھتا ہوں یہاں علی مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں، تو اس وقت آتے ہیں جب کیا ہے بالکل پیش نماز کھڑا ہونے والا ہوتا ہے۔ جمعے میں خطبے سننے بھی، وہ جو 2 خطبے ہیں 2 رکعت نماز کی جگہ پہ ہوتے ہیں، 2 خطبے سننے ہوتے ہیں۔ اگر وہ خطبے نہیں سنتا تو آیا ہے بس شرکت کی ہے اس نے، وہ والا ثواب نہیں ملے گا کہ یہ میری امت کے لیے حج ہے، حج والا ثواب اس کو کوئی نہیں ملنا۔ بس 2 رکعت یہ بھی پڑھی ہے، پھر اس کو 4 رکعت بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ خطبے اس نے نہیں سنے، تو پھر 4 رکعت نماز ظہر کی بھی وہ پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ وقت پہ آتا ہے، دونوں خطبے سنتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 رکعت نماز جو ظہر کی ہے وہ پڑھے، وہ فقط وہ 2 رکعت نماز جو ہے 2 خطبے اور 2 رکعت وہ 4 رکعت کا کام کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جمعے میں بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو پہلے جانا چاہیے۔ طالب علم بھی پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، تو اس کا کیا ہے بڑا برا اثر پڑتا ہے لوگوں پہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طالب علم بھی کوئی نہیں آتے، ان کو جمعے کی اہمیت کا مولویوں نے بتایا نہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، یہ لوگ نہیں آتے۔ تو لہٰذا طالب علم کو ہم دیکھتے ہیں حتیٰ نماز میں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، وضو اس وقت کر رہے ہیں، حالانکہ بندہ پہلے وضو کرے، جائے مسجد میں جا کے کم از کم جب اذان ہو رہی ہو اس سے پہلے جائے، یا کم از کم اذان کے وقت وہاں مسجد کے اندر موجود ہو، تاکہ آپ کو جو آواز آئی ہے اس کو آپ لبیک کہیں اور آپ وہاں پر رہیں۔